السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ہمارا سبق نمبر 3 جو کہ ہے حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ ہم نے حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان، اگر آپ نے میرے لیکچر سے اساس و صرف والے دیکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اس سے پہلے اساس و صرف پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا حروف اصلیہ اور زائدہ کا۔ اس میں کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس میں نصاب السر میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس سبق سے کچھ ہٹ کر ہے یہ سبق، لیکن بنیاد وہی ہے، وہاں ذرا آسان کر کے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمہ میں ہوں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر جو حروف ہیں ان کو اس کلمہ میں ہوں وہ حروف زائدہ ہیں۔ جیسے لفظ کتابن میں کاف، تا اور با حروف اصلیہ اور الف زائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کتابن کی ماضی میں کاتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ کے ماضی میں جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اس کے ماضی کے حرف جو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثلاثی کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی رہیں گی جب آپ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ اچھا، اب کسی کلمہ کے حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے حروف اصلیہ و زائدہ جو اساس الصرف میں پڑھا تھا، اس میں یہ پڑھا تھا کہ کلام عرب کا میزان جس سے کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں فا، عین اور لام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 3 حروف سلیکٹڈ ہیں جن پر ہم کسی کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کلمے کے جو حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ جائیں وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئیں بلکہ اس کلمہ میں فا، عین اور لام کے علاوہ ہوں وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمہ کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور وزن کیسے معلوم ہوگا؟ وہ فا، عین اور لام کے ذریعے معلوم ہوگا کہ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 لام یا 2 لام یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ اب یہ 1 لام، 2 لام یا 3 لام کیا ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ہم آگے پڑھیں گے۔ ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد۔ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد کے جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں ان میں فا، عین اور 1 لام ہوتا ہے، اس کو اسی لیے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے کہ ثلاثی معنی 3 اور مجرد معنی اونلی صرف 3، فا، عین اور 1 لام، یعنی کہ یہ ثلاثی مجرد ہو گیا۔ اب فا، عین اور 1 لام کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو تو اس کو ہم ثلاثی مزید فی کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ تو 3 ہی ہیں لیکن 3 کے ساتھ ایک حرف زائدہ ہے۔ اسی طرح 4 حروف اصلیہ ہوں تو رباعی مجرد، اور 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائدہ ہو تو اس کو رباعی مزید فی کہہ دیں گے۔ اسی طرح خماسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خماسی میں 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فا، عین اور 3 لام ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 لام یا 2 لام یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو میں نے بھی آپ سے عرض کی۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا، آپ نے سسور میں پڑھا ہوا ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے ضربہ، بر وزن فا، عین اور لام، فاعل۔ ٹھیک ہے، ضربہ بر وزن فاعل۔ اب لفظ کے وزن کسی فاعل یا کسی بھی دوسرا جو ہمارا صیغہ ہوگا اس کے بر وزن کرنے کے لیے ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حروف بالکل برابر ہوں گے اور پھر وہ سننے میں بھی ایک جیسے محسوس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربہ بر وزن فاعل، ٹھیک ہے جی، یا ناصرا، اور اسی طرح اکرمہ بر وزن افعل۔ اب اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے، یعنی کہ کاف بر وزن کاف جو ہے وہ فا کلمہ ہے، کاف جو ہے وہ برابر ہے فا کلمہ کے، اور را جو ہے اکرامہ کا وہ برابر ہے عین کلمہ کے، اور میم جو ہے وہ برابر ہے لام کلمہ کے۔ یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ کاف جو ہے اکرامہ کا کاف ہے وہ فا کلمہ ہے، یعنی کہ وہ فا کی جگہ پہ ہے، اور جو اکرامہ کا را ہے وہ عین کلمہ ہے
وہ آئین کی جگہ پہ ہے تو اس کو آئین کلمہ کہیں گے، اور جو میم ہے اکرامہ کا آخر میں میم ہے وہ لام کی جگہ پہ ہے تو اس کو لام کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اکرامہ میں جو ہے وہ حروف اصلیہ فا کلمہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے بتائیں گے جی حروف فا کلمہ جو ہے وہ کاف ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فعلہ کے افعلہ کے فا کے برابر ہے۔ اب حمزہ یہاں پہ اکرامہ میں اور حمزہ آگے افعلہ میں، یہ دونوں زائدہ ہیں، ٹھیک ہے جی، کاف را اور میم از اکول ٹو فا عین اور لام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کاف را اور میم ہے یہ تین ہو گئے حروف اصلیہ، اور اس کے ساتھ جو حمزہ ہے وہ ہو گیا زائدہ، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی ہے یہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک حرف زائدہ ہے۔ آگے ہے جی فائدہ، موزون میں جو حرف وزن کے فا کلمہ کے مقابلے میں آئے، اب وہی بات جو میں نے بھی آپ کو اوپر بتائی ہے، موزون میں جو حرف وزن کے فا کلمہ کے مقابلے میں آئے اس سے فا کلمہ کہتے ہیں، جو عین کلمہ کے مقابلے میں آئے، جیسے کہ را عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہا تھا تو اس کو ہم نے عین کلمہ کہہ دیا۔ اب عین کلمہ سے مراد را ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ کلمہ جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے، اور جو لام کلمہ کے جو حرف لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حرف لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے جی حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہ ہے۔ اب یہ جو الفاظ اور حروف کے مجموعے یہ اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی پلس پوائنٹ ہے کہ اس طرح آپ کو یاد کرنے میں اسٹوڈنٹس کو انتہائی آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف، یہ ان سب حروف کو اگر الگ الگ لکھتے تو ان کو یاد کرنا خاصا مشکل ہونا تھا، تو انہوں نے ایک اس کو مرکب بنا دیا یا ایک لفظ بنا دیا، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے سألتمونیہا۔ اب سألتمونیہا میں جتنے حروف ہیں، حروف زائدہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، حروف زائدہ، اب یہ پہچان کے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو کہ حروف زائدہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے، یا الیوم تنساہ، ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک مرکب یاد کر لیں حروف زائدہ کا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حروف زائدہ جو جب بھی جہاں بھی آئیں گے وہ انہی حروف میں سے آئیں گے، یا تو سین ہوگا، یا تو حمزہ ہوگا، یا لام ہوگا، یا تا ہوگا، یا میم ہوگا، یا واو ہوگا، یا نون ہوگا، یا ہوگا، یا ہا ہوگا، یا الف ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ہے نا مزے کی بات۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی اگلے سبق کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اگلا سبق بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے، شش اقسام کا بیان، ٹھیک ہے جی، ہم نے جو کلمہ کی مختلف تقسیمات میں پڑھا تھا، سہ اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، اس میں سے شش اقسام کا بیان ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔